اچھا بھائی، یہ ہیں مسیحی. جی بھائی مسیحی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام. عامر حق and all the others. کیا حال ہے آپ Hallelujah. لوگوں کے؟ سب Thank you. خیریت سے؟ Welcome. جی ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. فرمائیے کیا حال چال ہے جی. مفتی صاحب، جو شہادہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ محمد رسول اللہ، اس میں آپ کو کوئی فلا نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی ڈگری جو ہے 1921 کے مطابق ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیص کیوں ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہیں ایڈ کیا اور ابراہیم خلیل اللہ بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ جو ڈگری ہے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے دی گئی ہے، اور سورہ 355 میں حضرت موزس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت 355 میں لکھا ہے all who follow حضرت عیسیٰ Jesus will be superior. اس میں یہاں نہیں لکھا کہ who will follow آپ کو میں Prophet اس Moses آیت کا or جواب Prophet دے Muhammad. چکا ہوں. اس آیت کا جواب دے چکا ہوں میں، اور مجھے لیکن اچھی طرح یاد ہے کہ آپ یہ سوال ہر جگہ لے کر جاتے ہیں. میرے پاس بھی جواب آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے لے کر آئے تھے، تو اس کا جواب میں نے دیا تھا اسی سورہ آل عمران میں. اسی سورہ آل عمران میں جس آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں، اسی کو اگر آپ پیچھے 2 آیتیں پیچھے جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ آیت مسلمانوں کے تعلق سے ہے. وہاں لفظ مسلمین لکھا ہوا ہے، عیسائیوں کے تعلق سے کوئی ہے نہیں. تو میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں تو مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ شہادت السلام کو روح اللہ مانتے ہی ہیں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں، لیکن یہ شہادت کا کیوں نہیں حصہ بناتے؟ جب لکھا ہوا ایک ڈگری ہے، اللہ کی جو فرمان ہے، اس کو آپ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ نے کس نے ریجیکٹ کیا؟ میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی روح یعنی روح من یہ مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ کسی بھی نبی کی صفت کا انکار کریں. مثلا کوئی یہ کہے کہ نہیں جی حضرت ہولڈ آن لسن، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلیم نہیں، اللہ نے کوئی بات ان سے نہیں کی، کافر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی کسی بات کا جو قرآن میں موجود ہے انکار کر دیا جائے کافر. تو جو اس امت کو یعنی جو ٹائٹل ہے، اس امت کی جو پہچان ہے، وہ پہچان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کلمہ ہے. وہ دیا ہوا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کلمے کے اندر تبدیلی کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ ضروری طور پر یعنی نیسیسریلی وہ چیز ثابت ہے، تو ان سب کو کی تصدیق کرنا، ان کو افرم کرنا، یہ ایمان ہے. تو اس میں یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ جب آپ روح اللہ کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور وہ انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خصوصی طور پر اللہ کی روح آ گئی تھی، لہٰذا ان کا انسانوں میں انبیاء علیہ السلام میں بھی ایک خاص اسٹیٹس ہے کہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دے دیتے ہیں، اور اس اسٹیٹس کی بنیاد پر آپ موجودہ بائبل کو آتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. یہاں پرابلم آ جاتی ہے، ورنہ روح اللہ ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی دیکھیے، ہم یا کوئی بھی جو اسٹیٹس جو دیتا ہے اس کو زیادہ، وہ کون ہے شخص؟ کس شخص میں یہ مطلب صلاحیت ہے یا ہیز گاٹ دی اتھارٹی کہ وہ یہ اسٹیٹس دے سکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ دے رہے ہیں نا، یہ تو کہہ رہا ہوں نا، یہ اسٹیٹس آپ دے رہے ہیں. اچھا چلیں، ابھی میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہولڈ آن، چونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو وہ بات یاد نہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد نہ ہو، لیکن میں دوبارہ پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بتائیے آیت سورہ آل عمران کی کون سی آیت ہے؟ Let's go to the decree of Allah پہلے. ایک منٹ، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ دیا نا، تو مجھے اس آیت کا نمبر بتائیے. ہاں جی 355 کا 55 آپ دیکھیں. اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ وہ لفظ ہے کہ میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کو اے عیسیٰ فالو کیا یا کریں گے، میں ان کو ان لوگوں سے بلند رکھوں گا کہ جو کفر کریں گے قیامت تک. ٹھیک ہے،
اچھا اب یہ آیت ہے، اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز، یعنی آپ کے اعتبار سے عیسائی، موجودہ عیسائی یعنی آپ لوگ، آپ جو ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر جن کو آپ کافر سمجھ رہے ہیں غالب رہیں گے. اب میں اس آیت کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا، اس سے آگے بھی چلے جائیں تھوڑا سا. آگے بھی جائیں گے پیچھے بھی جائیں گے. اب دیکھیں آیت نمبر 55 بتایا تھا نا آپ، 52 دیکھیں جی. ان اللہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں کفر پایا، کن میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر، آپ ہی لوگ تھے نا، تو وہاں آپ میں کفر پایا. اور اس کے بعد آپ حضرت عیسیٰ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے اے عیسیٰ کہ ہم مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کے بارے میں پھر ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں اے عیسیٰ ابن مریم، یہ ان کافروں کے اوپر غالب رہیں گے کہ جن کے کفر کو اے عیسیٰ آپ نے محسوس کیا. تو اب بتائیے اس میں میرے اور آپ کا، یعنی مجھے مسلمان کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان تو ہم ہیں آبویسلی بات ہے، تو حضرت اس آیت کے اندر مسلمانوں کے غلبے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ موجودہ عیسائیوں کی، اور مسلمانوں کو کافر نہیں کہا جا رہا. تو اس پوری آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ رکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ اگر آپ قرآن کا ایک لفظ اٹھا لیں گے تو آبویسلی بات ہے کہ اس کو چیری پکنگ کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی یہ کوئی اکیڈمک استدلال نہیں ہے. جی دیکھیے آپ نے جو ابھی آیت پڑھی اس کے مطابق مسلمان کون تھے؟ وہ تھے اس سے پہلے 500 to 600 years before اسلام، جس کی آپ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں. آنے سے پہلے مسلمان کن لوگوں نے کہا اپنے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ کے فالوورز نے. ٹھیک ہے، ایک نمبر 1. اچھا ایک منٹ، ان سے پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی مسلمان تھے؟ نہیں، ویسے کہنے کو تو پہلے بھی تھے، لیکن پہلے بھی تھے نا. نہیں. اب اچھا پہلے تھے تو وہ کون تھے؟ دیکھیے بتائیے، آپ بتائیے کون تھے. ویسے تو پیدا انسان ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے. نہیں ابھی آپ نے کہا کہ ویسے تو کہنے کو تو تھے، وہ جو کہنے کو تھے وہ کون تھے؟ جو بھی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سنتا اور اس کے پیچھے چلتا ہے، سرنڈر کرتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ مسلمان یہ تھے وہ تھے، مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے کی بات تو اچھا یہ تو، لیکن پھر آپ یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں بھائی کون تھے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پھنس رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہے ہیں. اس کا سیدھا جواب ہے نا، اس کا سیدھا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کچھ مسلمان تھے. آپ کو پتا ہے کون تھے، لیکن آپ جواب نہیں دے رہے، کیونکہ جواب دیں گے آپ کو پتا ہے کہ آگے جو ہے وہ ڈیتھ ٹریپ ہے، اس کو بولتے ہیں ڈیتھ ٹریپ. ٹھیک ہے، کیچ 22 یہ بھی ایک اصطلاح، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا. بالکل جی ہاں. تو اب یہ جو کیچ 22 آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے، اس لیے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو میں جواب دے دیتا ہوں آن یور بہاف. وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی مسلمان تھے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر اس کو مینیپولیٹ کیے بغیر، اس کو تبدیل کیے بغیر چل رہے تھے، وہ مسلمان تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت جو بھی انبیاء تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر چلنے والے، ہوا سماکم المسلمین، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے فالوورز کو یا ان کی ملت کے اوپر چلنے والوں کو مسلمان کہا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آگے چل کر حضرت عیسیٰ آئے اور ان کے فالوورز کو بھی مسلمان کہا جائے گا، چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو مسلمان کہا جائے گا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. انلیس یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، لہٰذا آپ مسلمان نہیں ہو، مسلمان صرف عیسائی ہیں. یہ تو آپ یہ کہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر اس پر بات کریں. نہیں میرا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں. میرا تو کیا دعویٰ ہے؟ آپ اللہ کے رسول کو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ بالکل. علی بھائی شاید ہیں کمنٹ سیکشن میں، اسلامک اویکنگ. جی ٹھیک ہے بھائی. علی بھائی جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کریے گا. جی کامنٹس میں ہیں؟ جی کامنٹس میں. اچھا ہاں، تو ان کو جگہ بنائیں ان کے لیے. تو اب جب جو حکم جیسے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کے فالوورز کو مسلمان کہا گیا، تو رسول اکرم اور پھر یہودی مسلمان نہیں رہے، کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں رہے، ان کو کافر قرار دیا گیا. یہ وہی تھے جن کے اندر حضرت عیسیٰ نے کفر محسوس کیا.
ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، مسلمان وہی ہیں. جنہوں نے انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جیسے قوم موسیٰ مسلمان نہیں تھی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد. اب موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں مانتے. کیونکہ بس آپ ان کو کافر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں، میں ان کو کافر تو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ ان کی اسٹڈی نہیں ہے اس وقت قرآن پہ. اچھا چلو، جن کی اسٹڈی ہے اور جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر یا قرآن کے بارے میں جو بھی سنایا جو بھی ہے واٹ ایور، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، آپ ان کو کافر مانتے؟ دیکھیں مفتی صاحب، آپ سائڈ ٹریک کر رہے ہیں جو میرا صحیح مطلب نہیں سائڈ ٹریک نہیں، بالکل ایک دم ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم تو ٹریک سے ہٹتا ہی نہیں ہے بھائی، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اس ہولڈ آن. آپ مجھے بتائیے کہ آپ عیسائیوں کو کہ جنہوں نے قرآن پڑھ لیا اور اس کو تسلیم نہیں کیا، کافر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جی، کافر کی ڈیفینیشن دیں. ابھی تو آپ نے کہا میں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ڈیفینیشن آپ کو پتا ہوگی. دینا کافر کی ڈیفینیشن دیں آپ پلیز. آپ نے ایک موقف آلریڈی اختیار کیا کہ میں نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، اور جو بھی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے نا اس کے مطابق بات کیجئے. میری ڈیفینیشن کے مطابق بات نہ کیجئے. میں ڈیفائن کروں گا. جب آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ میں ان کو کافر مانوں تو آپ کافر کی ڈیفینیشن تو دیں ذرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے انکار کر چکے ہیں کہ میں کافر نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کافر کی ڈیفینیشن سے واقف ہیں، لہٰذا آپ کو میری طرف سے مایوسی ملے گی. میں ڈیفائن نہیں کروں گا، پیریڈ. اب آپ کو آگے گفتگو کرنی ہے تو کریں، ورنہ پھر اسی نہج پر چلیں گے. کافر کو ڈیفائن وہ کافر پتہ ہے کون سے والے ہیں مسیح موسیٰ صاحب؟ 3 کی 55 والے کافر، من الذین کفروا. جی بس وہ آپ کو، اس کا تو آپ کو پتا ہے نا، اس کا تو آپ کو پتا ہے نا، آپ تو لیے پھرتے ہیں 355. بس وہی ہیں. 56 کے کافر کون ہیں؟ نہیں وہ بات، چلو ہاں جو آپ جو بھی ہے نا، اس کا مطلب ایک آدمی جب کفر پر بات کر رہا ہے، وہ ہم سے ڈیفینیشن مانگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ جانتا ہے لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بھائی آپ کیسے مسیحی ہیں کہ جو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، مسیح کا فالوور ہوں، اور اتنا جھوٹ بول رہے؟ یہ کس بیانی کیوں ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا پتا نہیں ہے کافر کی ڈیفینیشن؟ جو بھی آپ کے نزدیک ہے نہیں، آپ مفتی ہیں، میری ڈیفینیشن سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مفتی ہیں، آپ ڈیفائن کریں نا. میں ہماری ڈیفینیشن کو پتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ڈیفینیشن ہمیں نہیں پتا، ہمیں سننا ہے کیا ہے. جی، میری ڈیفینیشن سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ 356 میں، ڈیفائن کن کو کافر کہتے ہیں؟ all who do not believe in following Jesus. اچھا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. سوری حضرت، ایک منٹ، کون سی آیت میں؟ سورہ 356 میں. دکھائیں کدھر لکھا ہوا ہے 56 میں؟ 356 میں لکھا ہے. کدھر لکھا ہے کہ ان کو کافر کہتے ہیں؟ وہ کافرون جو ہے وہ ہے. کدھر لکھا ہے 56 میں؟ کدھر لکھا ہے 356 اور 355 اور 356 آپ نے بولا ہے، اس میں کدھر لکھا ہے؟ دیکھیں آپ کانٹیکسٹ میں پڑھیں. آپ اچھا چلے کانٹیکسٹ میں پڑھیں. ابھی میں نے کانٹیکسٹ بتایا نا، تو اس کانٹیکسٹ آپ انکار کر چکے تھے. اب آپ خود ہی پھنس رہے کیچ 22 میں، تو میں کیا کروں؟ یہ آپ کی کمزوری ہے کہ ہماری؟ 355 چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بس چھوڑ دیں حضرت. اس سوال کا کوئی 75 بار جواب دیا گیا ہے. یہ آج اس گروہ کو بتائیں، اسپیسیفکلی انگلی رکھ کر بتائیں کہ بھئی یہ گروہ ہے جو اتباعو کا کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کوئی گروہ کا ہاتھ رکھیں. اب آیت ہولڈ آن. اب چونکہ آپ کا یہ جو دیکھیں، میں کس بیانی اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ ہمیشہ غلط، یہ جو آپ نے بھی آج ہی گفتگو کی اس میں کتنی مرتبہ آپ نے غلط بات کی یا غلط بیانی کی یا جھوٹ بولا. 56 جو آیت ہے وہ یہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. اس میں کافر کی ڈیفینیشن کدھر ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کافر وہ ہے جو جیسس کو نہ مانتا ہو؟ دیکھیے آپ کافروں کا ورڈ تو آیا نا. ٹھیک ہے. اچھا جہاں بھی کافر کا ورڈ آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جیسس کو نہ مانتا ہو. تو یہ آپ نے ڈیفائن کیا نا، یہ آپ کی ڈیفینیشن ہوئی، قرآن کا حوالہ نہ دیں. اب میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں، ہاں کمپلیٹ کر لیا آپ نے. اب جب جیسس کو نہ ماننے والے، اچھا چلیں احسان کیا میں نے آپ کو. اس میں لکھا ہے 355 میں who will be superior all who follow Jesus
टिल रेजरेक्शन डे, नहीं कि जब यार तक वो पता नहीं इधर क्या टाइम मैं वेस्ट ऐसे पका यार रहा है। नहीं कितनी मर्तबा मेरे ख्याल से देखो यार, नहीं आई विल यू जस्ट रिपीटिंग यू नो you're just repeating same nonsense. आप जो है थोड़ा सा अपने वर्ल्ड व्यू को ब्रॉडर करें। देखिए अगर आप अपने आप को एक डब्बे के अंदर बंद करेंगे ना तो बाहर दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, आप नहीं देख पाएंगे। लोगों ने डब्बे में बंद किया हुआ है अपने आप। आपको जो है रिमूव भी कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली आप कूल भी खो देते हैं बहुत जल्दी, तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो जब आपको हम कुरान से ही साबित कर देते हैं कि देखो यहाँ ये आयत है और उसका ये मफहूम उससे पहली वाली आयत बता रही है, तो यहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट नजर नहीं आता और खुद उल्टे सीधे हवाले दो तो कहते हो कि कॉन्टेक्स्ट देखो। तो ये दजल किस बयानी और झूठ है, फरेब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी हाँ मैं इजाजत चाहूंगा। चल रहे हैं? अच्छा जी थोड़ा सा चलें। अभी आए, अभी बैठे, अभी जाने को कहते हो। अभी हमने कहा क्या है, अभी तुमने सुना क्या है? आता हूँ इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो। चले सही है हजरत। ये अच्छा जो इससे पहले आप जी। आगे बढ़े, ये को जी। 75 बार उन्होंने सवाल पूछा है। मैंने इनको कहा इस आयत पर जो चीज बयान की गई है उंगली रख के कोई ग्रोह बताना है आपने जो इस वक्त गलबे पर हो, क्योंकि क्यामत तक गलबा रहना है, तो इसका मतलब है वो ग्रोह वाजे होगा गलबे में। तो बताओ जी। कौन है? अब इसके नजदीक है वो ईसाई, तो कहता है यूएस से। ठीक है। मैंने कहा तारीफ आपने ये किया कि गलबे पर वो रहेंगे जो क्राइस्ट को फॉलो करेंगे। यूएसए की को 5 चीजें बताओ जिसमें क्राइस्ट को फॉलो करते हो। 5 चीजें, सही। ज्यादा नहीं। यानी सेकुलर बेस वो कंट्री है जिनका ना कोई बाइबल से लेना देना, ना कोई किसी धर्म से लेना देना, क्या यानी उनको गलबा मिल गया। गलबे का मतलब ही नहीं समझे कि गलबा क्या है। बहुत शुक्रिया।